نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی شریعت میں ماتم حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیات، بے شمار احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کے سبعی دین میں بھی بے شمار روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار نے ماتم سے منع فرمایا ہے، بلکہ اپنی آل اولاد کو وصیت فرمائی ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری شہادت پر ماتم مت کرنا۔ یہ لوگ ماتم کے سلسلہ میں دلائل سے خالی ہیں، نہ تو قرآن ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ احادیث مبارکہ، اور نہ ہی ائمہ اہل بیت اطہار۔ اس لیے ان لوگوں نے اب صحابہ کرام کے اقوال و اعمال کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ماتم ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر انہوں نے ماتم کیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس روایت کی سند دیکھیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کی سند ہے، یعقوب ابی ابن اسحاق یحییٰ بن عباد عن ابیہ عباد۔ اس میں ایک راوی ہے ابن اسحاق، یہ ہے محمد بن اسحاق راوی، مغازی کا یہ مشہور راوی ہے، اور اس کی توثیق و تجریح کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کا سخت اختلاف ہے۔ ایک جماعت اس کو ثقہ قرار دیتی ہے، جبکہ ایک بڑی جماعت اس کے اوپر شدید قسم کی جرح کرتی ہے۔ اور اس کے متعلق فیصلہ کن بات یہ ہے کہ محمد بن اسحاق مغازی میں حجت ہے، امام ہے، اور احکام میں، حلال و حرام میں، فرائض میں حجت نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ دو حوالہ جات سن لیجئے۔ پہلا حوالہ ہے جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عباس بن محمد دوری فرماتے ہیں، میں سنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے، اور تذکرہ چل رہا تھا محمد بن اسحاق کا۔ فقال، آپ نے فرمایا، اما فی المغازی و اشباہہ فیکتب، مغازی وغیرہ میں اس کی روایت لکھ لی جائے۔ وغیرہ سے مراد سیر، ترغیب و ترہیب، تاریخ کی باتیں۔ وَأَمَّا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَيُحْتَاجُ إِلَى مِثْلِ هَذَا، اور فرمایا کہ جب بات آئے گی حلال و حرام کی، فرائض کی، تو اس وقت ضرورت ہوگی ان جیسے لوگوں کی۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو ملایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ثقہ راویوں کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام میں جو راوی حجت ہیں ان میں محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ محمد بن اسحاق مغازی میں حجت ہے، حلال و حرام میں حجت نہیں ہے۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193۔ حضرت امام احمد بن حنبل جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے اس قول سے معلوم ہوا کہ محمد بن اسحاق کی روایت مغازی میں قابل قبول ہے، حلال و حرام میں قابل قبول نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے، اس لیے ابن اسحاق کی وہ روایت حجت نہیں ہے۔ جب وہ روایت حجت نہیں، ضعیف ہے، تو لہٰذا لافظی لوگوں کا اس کو دلیل بنانا بھی درست نہیں ہے۔ آگے چلیے، دوسرے ایک بڑے امام ہیں حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا محمد بن اسحاق کے بارے میں، ما احب ان احتج بہ فی الفرائض، کہ میں محمد بن اسحاق کو حجت بنانا فرائض میں پسند نہیں کرتا۔ یہ حوالہ بھی الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کا ہے۔ حضرت امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض میں، حلال و حرام میں محمد بن اسحاق حجت نہیں ہے، چونکہ اس روایت کا تعلق بھی حلال و حرام کے ساتھ ہے، لہذا محمد بن اسحاق کی یہ روایت درست نہیں ہے۔
جب روایت درست نہیں تو پھر اس سے سبائیوں کا استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آگے چلیے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہ روایت درست ہے، تب بھی اس روایت کے اندر کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ماتم کے اس بات کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو ماتم کے حرمت پر دلیل ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں فمن صفحی وحداثت السنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا کیوں؟ ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ فرماتی ہیں کہ میری نادانی اور میری کم عمری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میری گود میں نے آپ کے سر کو رکھا تکیے کے اوپر اور میں نے عورتوں کے ساتھ اپنا چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ فرما رہی ہیں کہ مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا میری نادانی کی وجہ سے، میری کم عمری کی وجہ سے۔ وہ بھی اپنے اس عمل کو درست نہیں سمجھتی بلکہ جب وہ اپنے عمل کو بیان کرتی ہیں ساتھ عذر بھی بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے یہ عمل کیوں سرزد ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دوسرے بندے نے پوچھنا تھا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی رخسار پیٹے، چہرے کو مارے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا میری کم عمری کی وجہ سے اور میری نادانی کی وجہ سے۔ یعنی عمل کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ میری کم عمری اور نادانی کی وجہ سے سرزد ہوا ہے، اور جب وہ تسلیم کر رہا تو آپ اس کی غلطی کو بنیاد بنا کر آپ اس کی غلطی کو دلیل کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کوئی استاد بچوں کو کوئی چیز پڑھائے اور کوئی لفظ وہ غلط پڑھ دے اور پھر وہ بعد میں وضاحت کر بھی دے کہ یہ لفظ مجھ سے غلط نکلا ہے، اور کل کو کوئی بیوقوف رافتی شاگرد وہ لفظ غلط ہی سنا دے، استاد کہے تم نے یہ لفظ غلط کیوں پڑھایا؟ وہ کہے جی آپ نے ایسے پڑھایا، اور استاد کہہ دے کہ بعد میں نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ لفظ میری زبان سے غلط نکلا ہے، وہ پھر بھی اس کے اوپر ڈٹا رہے، اس کو پاگل بیوقوف نادان نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ماتم کے اس بات پر دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ماتم کے خلاف دلیل ہے۔ اگلی بات سنیے، اگر ہم اس کو پھر بھی تسلیم کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عمل کیا، تب بھی یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت کا اصول حدیث میں سے ایک واضح اصول ہے کہ ایک طرف موقوف روایت ہو، صحابی کا قول فعل تقریر ہو، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہو، تو مرفوع حدیث کو ترجیح ہوتی ہے اور موقوف اثر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مرفوع حدیث ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرۃ عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کس کا؟ من ضرب الخدود، جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کے بول بولے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے، رخسار پیٹنا حرام ہے، گریبان چاک کرنا حرام ہے، جاہلیت کے بول بولنا حرام ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس مرفوع روایت کو ترجیح ہوگی۔ اور ہم کہتے ہیں صرف اہل سنت کی کتب میں نہیں، رافضیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ سے ذرا سنیے، یہ ہمارے سامنے رافضیوں کی کتاب ہے الکافی الکلینی کی لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 527 کے اوپر ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے ولا یعصینک فی معروف کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفاطمہ علیہ السلام، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں فلا تخمشی علی وجہن،
اپنے چہرے کو زخمی مت کرنا، ولا تنشری علی شعرا، اور اپنے بال مت بکھیرنا، ولا تنادی بالویلی، اور حال دوائی مت مچانا، اور وویلا مت کرنا، ولا تقیمی علی نائحہ، اور مجھ پر قائم مت کرنا کوئی نوحہ کرنے والی۔ یعنی معلوم ہو گیا اس روایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو منع فرما دیا، چہرے کو زخمی مت کرنا، بال مت بخیرنا، حال دوائی مت مچانا، وویلا مت کرنا، اور میرے اوپر نوحہ بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک روایت دو چیزوں کی حرمت بتاتی ہے، ماتم کی حرمت بھی بتاتی ہے اور نوحہ کی حرمت بھی بتاتی ہے۔ اس کو بیان کرنے والے امام ابو جعفر ہیں جو ان کے نزدیک معصوم ہیں، یہ بات فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ بالاجماع معصوم ہیں، اور فرمایا کس سے؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ جب میں انتقال کر جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنا بڑا غم ہے، فرمایا کہ اس موقع پر تم نے یہ کام مت کرنا۔ آگے فرمایا حضرت امام ابو جعفر نے کہ یہی وہ معروف ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ آپ کی نافرمانی نہ کرے معروف سے، معروف کے بارے میں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن نے بھی منع کر دیا ماتم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا ماتم سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یقیناً اپنے باپ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے اوپر عمل کیا ہے، اور حضرت امام ابو جعفر نے بھی منع کر دیا جو کہ ان کے نزدیک امام معصوم ہے اور ہمارے نزدیک بزرگ مطہر ہیں۔ تو ان کی بات سے کیا معلوم ہوا کہ ماتم کرنا بھی جائز نہیں اور نوحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ ایک کمزور روایتوں کو دلیل بنا کر ماتم کرتے ہیں وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنے امام جن کو معصوم مانتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ماتم کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن پاک سے نہ احادیث مبارکہ سے بے شمار روایات دلالت کرتی ہیں کہ ماتم حرام ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔